السلام علیکم دوستوں. بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف، مہنگی بجلی کے خلاف 16 ستمبر کو پاکستان کی 10 مختلف بائیں بازو کی پارٹیاں جو کہ لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کے اندر اب یکجہت ہو چکی ہیں، نیشنل ڈے آف ایکشن کے حوالے سے باہر آئیں گی. یہ کہیں گی کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹس کی جا رہی ہے ان کی آڈٹ کی جائے، ان سے ری نیگوشیٹ کیا جائے، اور اگر یہ بات نہیں مانتے تو ان کو نیشنلائز کیا جائے. مجھے معلوم ہے کہ یہ بات سن کر آپ بھی بڑے حیران ہوں گے کہ نیشنلائزیشن کی بات کی جا رہی ہے، مگر ذرا غور سے بات سنیے گا. میں آپ کو پوری تاریخ بتا کے سمجھانا چاہوں گا. میں آپ کو پوری اس کی تاریخ بتاؤں گا. کچھ آپ کو لمحوں کی ضرورت ہوگی اور آپ کو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. یہ جو سماجی قتل عام اس وقت پاکستان کی عوام کا کیا جا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کب شروع ہوا، اور اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے. 1980 کی دہائی میں پاکستان کی حکومت نے کسی قسم کی کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں کی جس کے نتیجے میں پاور جنریشن پاکستان کے اندر بڑھ سکے. لہٰذا 1980 کی دہائی کے اندر آپ بھی جانتے ہوں گے، یعنی کہ میری جنریشن کے لوگ جانتے ہوں گے کہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. حکومت نے یہ سوچا کہ کسی طرح سے جلدی سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پاور جنریشن کو امپروو کر لیں. اس وقت پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر نیو لبرلزم کی ویو چل رہی تھی. یعنی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ریاست کو معیشت سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، یہ سارا کام جو ہے وہ نجی اداروں کو سنبھالنا چاہیے. بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے سوشلزم نہ صرف ختم ہو گیا بلکہ ریاستی پلاننگ بھی ختم ہو گئی. لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ کسی طرح سے وابڈا کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، مگر وابڈا اتنا بڑا ادارہ ہے کہ اس کی نجکاری ممکن نہیں تھی. لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ وابڈا کو کئی حصوں کے اندر توڑ دیا، پاور جنریشن کو علیحدہ کر دیا اور پاور ڈسٹریبیوشن کو علیحدہ کر دیا. اور پھر انہوں نے پاور ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے یہ کوشش کی کہ ڈسٹریبیوشن یونٹ جو ہیں ان کی نجکاری ہو، مگر وہ نجکاری ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ نقصان جو ہے وہ تو ڈسٹریبیوشن یونٹس ہی اٹھا رہے تھے، تو کوئی ان کو خریدنا نہیں چاہتا تھا. لہٰذا کراچی الیکٹرک کی صرف نجکاری ہوئی، اور وہ بھی بڑی عجیب و غریب نجکاری تھی. نجکاری کے بعد جن لوگوں نے اس کو خریدا کچھ عرصے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو نہیں چلا سکتے. پھر حکومت نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو اس کے عوض سبسڈی دیں گے تاکہ قیمتیں بھی کم رہیں اور آپ بھی منافع کماتے رہیں. اسی طرح پاور جنریشن سیکٹر کے اندر 1994 کے اندر ایک نئی پالیسی متعارف کرائی گئی جس کا نام ہے پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز پالیسی، جس کو اب بعد میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز پالیسی بھی بولا جاتا ہے. اس کا جو کی سٹون تھا، اس کو سمجھنے کے لیے جو آپ کو چیز اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ کہ حکومت نے یہ کہا کہ ہم پرائیویٹ انویسٹرز کو سوورن گارنٹی دیں گے. سوورن گارنٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریاست پاکستان یہ گارنٹی دے گی کہ کوئی بھی بندہ اگر پاور جنریشن کے اندر انویسٹمنٹ کرے تو اس کے جو منافع ہیں اس کی گارنٹی حکومت پاکستان دے گی. یہ گارنٹی دینے کا طریقہ کیا تھا کہ فیول کی پیمنٹس جو ہیں وہ حکومت پاکستان کرے گی. سارے کے سارے معاہدے جو ہیں وہ ڈالر اکانومی کے اندر طے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر مہینے حکومت پاکستان ایک مقررہ رقم ان آئی پی پیز کو ادا کرے گی، چاہے ان سے بجلی خریدے یا بجلی نہ خریدے. ان چارجز کو کیپیسٹی پیمنٹس کہا جاتا ہے. یعنی کہ حکومت پاکستان نے فیول پیمنٹس بھی اور کیپیسٹی پیمنٹس دونوں کی ذمہ داری اپنے سر اٹھا لی، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان کے اندر اس زمانے سے ہی، اس وقت سے ہی ایک سرکولر ڈیٹ کا کرائسس شروع ہو گیا، کیونکہ یہ کیپیسٹی پیمنٹس اتنی بڑی تھیں کہ یہ ساری کیپیسٹی پیمنٹس پھر ٹیکس پیئرس کے منی سے پوری کرنی پڑتی تھیں. 2003 کے اندر پاکستان نے اس پالیسی کے اندر امینڈمنٹ کی، اور اس امینڈمنٹ کے تحت اب پاکستانی بزنس مین کو بھی یہ پروویژن دی گئی، یہ اجازت دی گئی کہ آئی پی پی پالیسی کے تحت پاکستانی بزنس مین بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا کہ ڈھیر ساری پاکستانی بزنس مین نے یہاں پر آئی پی پی پلانٹس لگا لیے، بلکہ فورن پلانٹس کم ہو گئے اور پاکستانی پلانٹس بڑھ گئے. میاں منشا، چنیوٹی بزنس مین، ایٹلس گروپ وغیرہ سب نے اپنے اپنے پاور پلانٹس لگا لیے. مگر یہ جو پاور پلانٹس تھے یہ بڑی مہنگی بجلی پروڈیوس کرتے تھے. یہ اکثر
آئل، گیس، فرنس آئل، LNG اور امپورٹڈ کول سے بجلی بناتے ہیں، جو کہ پاکستان کو بہت مہنگی پڑتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہائیڈرو پاور اگر 7 روپے کی بجلی پڑتی ہے فی یونٹ، تو LNG کی گیس یا لیکویفائڈ نیچرل گیس کی جو قیمت پڑتی ہے بجلی کی، وہ 45 روپیز پر یونٹ پڑتی. اتنا زیادہ فرق ہے. ایون سولر جو کہ مہنگی بجلی ہے، وہ 25 روپے کی بجلی ہے، اس سے پھر بھی سستی ہے. اب ہوا یہ کہ پروڈکشن تو بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی. انفیکٹ 42,000 میگا واٹ کیپیسٹی بن گئی پاکستان کے اندر، مگر کیونکہ حکومت نے کوئی ٹرانسمیشن میکانزم کے اندر انویسٹمنٹ ہی نہیں کی، تو ٹرانسمیشن میکانزم کے اندر کیپیسٹی صرف 22,000 میگا واٹ کی تھی. تو لہٰذا اتنی بجلی پروڈیوس ہو رہی تھی، مگر وہ بجلی لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو کھمبے کی تاریں وغیرہ لگی ہوئی ہیں وہ اتنی پرانی ہیں، جو ٹرانسفارمر لگے ہوئے وہ اتنے پرانے ہیں کہ آئے دن وہ سڑتے رہتے ہیں، اور اس میں اتنے میسو ٹرانسمیشن لاسز ہیں کہ تقریباً 18 سے لے کے 20% بجلی اسی میں ضائع ہو جاتی ہے کہ ٹرانسمیشن کا ہمارا میکانزم اتنا برا ہے. تو لہٰذا دوستوں اب کیپیسٹی بھی پاکستان کی بڑھ گئی، پاکستان کی حکومت کو IPPs کو پیسے بھی دینے پڑ گئے، اور صارفین تک پھر بھی بجلی پہنچ ہی نہیں رہی تھی. یہ جو سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے پھر بھی لوڈ شیڈنگ جو ہے جاری ہے. یعنی کہ یہ جو نئی لوڈ شیڈنگ تھی، یہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ ہم بجلی بنا نہیں سکتے، بلکہ اس وجہ سے تھی کہ اس بجلی کے عوض ہم ان کو پیسے نہیں دے سکتے، ہم وہ بجلی افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور حکومت پاکستان ٹیکس منی اور قرضے لے کر، پاکستان کے اندر سے قرضے لے کر یہ پیسے ادا کر رہی تھی. یہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ 2015 کے اندر گورنمنٹ نے ری نیگوشیٹ کیا، اور کم سے کم لوکل IPPs کے ساتھ یہ اگری کیا کہ جی آپ کا ریٹ جو ہے ₹148 پر ڈالر کے حساب سے جو ہے وہ طے کیا جائے گا. جو بیرونی کیا کہنا چاہیے IPPs ہیں، ان کے ساتھ وہی ہے کہ جو مارکیٹ ریٹ ہے ڈالر کا، اسی ریٹ پہ انہوں نے دینا ہے، جو انٹر بینک ریٹ ہے وغیرہ. مگر لوکل کس کا اس طرح تبدیل ہوا، مگر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ ابھی بھی فیول پیمنٹس اور باقی پیمنٹس وغیرہ وغیرہ اسی طرح قائم تھیں. پھر 2020 کے اندر اسپیشل رپورٹ آف دا سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن پاور نے یہ رپورٹ کیا کہ IPPs نے 39 ارب روپے پاکستان کی حکومت کو کیپیسٹی پیمنٹس میں اوور چارج کر کے حاصل کر لیے. اتنا بڑا سکینڈل ہوا کہ فائنلی IPPs نے یہ کہا ٹھیک ہے جی ہم کچھ ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور منافع کی شرح جو ہے 18% سے گرا کر 15% کر لیں گے. مگر دس واز اے ڈراپ ان دا بکٹ، اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑا. اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹس اور سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے اسی طرح سے لوڈ شیڈنگ کئی ایریاز کے اندر جاری رہی. اب سرکار یہ ہوا کہ ہمارا جب بین الاقوامی قرضے کا معاملہ آیا، کیونکہ ہمارا بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کو جلدی سے سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں جی ہر ملک جو ہے کچھ ایکسپورٹ کرتا ہے، کچھ امپورٹ کرتا ہے. ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں $39 بلین کی، ہم امپورٹس کرتے ہیں سرکار $82 بلین کی. کچھ پیسے ہمیں وہاں سے آ جاتے ہیں جو پاکستانی باہر رہتے ہیں، وہ ہمیں تقریباً $30 بلین بھیج دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً $12 بلین کا ہر سال ہوتا ہے. اب یہ ڈالر کہاں سے آئیں گے، یہ کہاں سے پورے ہو سکتے ہیں؟ جناب عالی کچھ حصہ ان ڈالرز کا IMF ادا کرتے ہیں. IMF ہمیں ہر 3 سال بعد قرضہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ پورا ہو جائے گا. مگر قرضہ کسی شرائط پر دیا جاتا ہے، مفت نہیں دیا جاتا، اور وہ شرائط کیا ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مگر بہرحال جب IMF والے قرضہ دیتے ہیں، پھر جو کمرشل بینکس ہیں، بین الاقوامی کمرشل بینکس ہیں، وہ بھی ہمیں قرضہ کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف ملک جو ہیں وہ بھی ہمیں قرضہ دے دیتے ہیں کہ چلو ان کی IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہو گئی ہے، اب ان کی میکرو اکنامک پالیسی ٹھیک ہے، اب یہ قرضہ واپس ادا کر سکیں گے، تو ان کو قرضہ دینے میں کوئی حرج نہیں. تو اس طرح ہمارے ملک کے اوپر جو کل قرضہ ہے وہ $124 بلین کا قرضہ ہے، اور یہ تو ہے بین الاقوامی قرضہ. اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے مقامی بینکوں سے، پاکستان کے اپنے بینکوں سے اور پاکستان کے لوگوں کو بانڈز وغیرہ، سکوکا وغیرہ دے کر جو قرضے لیے ہوئے وہ بھی میسو ہیں. یہ کل قرضے پاکستان کے بیرونی اور مقامی قرضے تقریباً 65% قرضے ہیں، 35% قرضے بین الاقوامی قرضے ہیں. یہ کل قرضے جو ہیں پاکستان کے، یہ آپ کی GDP کے یعنی سالانہ آمدنی کے، کل تمام پاکستانیوں کی سالانہ آمدنی کے 90% ہیں. اکانومسٹ ہمیں ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ 60% سے زیادہ آپ کے قرضے نہیں بڑھنے چاہیے، ہمارے 90% تک پہنچے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہت ہی بگڑ چکے ہیں. کیوں بگڑ چکے ہیں؟ کیونکہ بین الاقوامی اعتبار سے ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پڑتا ہے، اور مقامی اعتبار سے بھی ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ہماری آمدنی بہت کم ہے. تو IMF نے جب
ابھی حال ہی میں 2023 میں ہمیں جب قرضہ دیا جو شہباز شریف صاحب نے نیگوشیٹ کروایا تو انہوں نے یہ شرطیں لگائی. انہوں نے کہا کہ جی بین الاقوامی جو آپ کا خسارہ ہے وہ بھی بیلنس ہونا چاہیے اور جو حکومتی خسارہ ہے وہ بھی بیلنس ہونا چاہیے. جہاں پر بھی آئی ایم ایف والے جاتے ہیں وہ یہی شرائط لگاتے ہیں, ان کی فارمولے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, چاہے ارجنٹینا ہو یا پاکستان ہو. رزلٹ کیا ہے سرکار کے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنا بجٹ بیلنس کرنا ہے اور اپنا بین الاقوامی خسارہ بھی بیلنس کرنا ہے تو بیلنس کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. جو طریقہ بہرحال آئی ایم ایف نے ہمیں ریکمینڈ کیا ہے اس کو ذرا سنیے گا. آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے یعنی روپے اور ڈالر کے درمیان جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ صرف اور صرف منڈی ڈٹرمن کرے گی. نہ تو اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انٹرفیئرنس کر سکتا ہے, نہ کوئی اور انٹرفیئرنس کر سکتا ہے, نہ حکومت کو انٹرفیئرنس کر سکتی ہے. یہ صرف اور صرف منڈی ڈٹرمن کرے گی. جب ڈالر کی ریٹ بڑھے گا تو اس سے جو چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی اور جو چیزیں ہم باہر بیچتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ سستی ہو جائیں گی. اس طرح سے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ $12 بلین کا خسارہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی اور ایکسپورٹ سستی ہو جائیں گی. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلکہ ایسا ہو بھی رہا ہے مگر پھر بھی ہمارا بین الاقوامی خسارہ بیلنس نہیں ہو رہا. اس کی کئی ساری مختلف وجوہات ہیں مگر سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری اکانومی ایک امپورٹ ڈپینڈنٹ اکانومی ہے. ہم نے امپورٹ کرنا ہی کرنا ہے اور جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہماری اتنی اشد ضرورت ہے کہ ان کے بغیر معیشت چل ہی نہیں سکتی. سب سے بڑی امپورٹ ہے پاکستان کی مثال کے طور پہ تیل اگر ہم نہیں منگوائیں گے, تیل کے ساتھ پروڈکٹس جو منسلک ہیں ڈیزل کے, پیٹرول کے وغیرہ وغیرہ اور مختلف پروڈکٹس جو ہیں وہ جب تک ہم اپنی ریفائنریز میں چلا کے پبلک تک نہیں پہنچائیں گے نہ تو ٹرانسپورٹ چلے گا اور نہ ہی بجلی چلے گی. کیونکہ آدھی بجلی اس وقت پاکستان کے اندر وہ آئی پی پیز پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ اس قسم کے پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں جو کہ امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. ایل این جی گیس اس کے اندر شامل ہے, اس کے اندر فرنس آئل شامل ہے, اس کے اندر امپورٹڈ کول شامل ہے. تو یعنی کہ جب ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا تو اس کے نتیجے میں تیل بھی مہنگا ہو گیا اور ہمارے تمام امپورٹس مہنگے ہو گئے, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک دم سے مہنگائی بھی پھیلی اور بجلی کے ریٹ بھی بڑھ گئے اور آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ بھی بڑھنا شروع ہو گئیں. جہاں اسحاق ڈار صاحب کے بجٹ کے اندر آئی پی پیز کی پیمنٹ 300 to 350 ارب روپے تھے تو اب وہ 1.3 ٹریلین روپیز تک پہنچ گئی ہیں اور اگلے سال وہ 2 ٹریلین روپیز تک پہنچ جائیں گی. آپ اندازہ کریں اتنا ان میں اضافہ ہوا ہے, 3 گنا 4 گنا سے بھی زیادہ اضافہ اس کے اندر ہو گیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اتنا بڑا خسارہ ہو رہا ہے کہ جس کی حد صاحب کوئی نہیں, کہ اگلے سال تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی حکومت اپنے سٹاف کو یعنی کلرکس کو یعنی ٹیچرز کو یعنی ڈاکٹرز کو اپنی تنخواہیں بھی نہ دے سکیں اور مزید آگے جو حکومتی پینشنز ہیں وہ بھی نہ دے سکیں. یہ جب ڈالر بڑا ہے تو اس کے نتیجے میں آئی پی پیز کی پیمنٹس بھی بڑھ گئیں اور پاکستان کے اندر کمر توڑ مہنگائی شروع ہو گئی. مہنگائی اتنی تیز ہے کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس اس وقت 25% پہ ہے, بلکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, باقی اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ انڈر اسٹیمیشن ہے, یہ تقریباً 29-30% کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھا دیے جائیں کیونکہ ڈائریکٹ ٹیکسز سے تو بہت زیادہ حکومت آمدنی کما نہیں سکتی. انڈائریکٹ ٹیکسز میں لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ٹیکس دینا ہی ان کو پڑتا ہے, ادروائز وہ چیز نہیں خرید سکتے, بجلی نہیں خرید سکتے. تو انہوں نے بجلی اور پیٹرول اور ڈیزل تمام چیزوں پہ انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھا دیے, جس کی وجہ سے بجلی کا بل اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ غریب لوگ بجلی کے بل پہ زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں اور اپنے مکان کے کرائے پہ کم خرچ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر المیہ یہ ہے کہ کیونکہ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا کہ ہم بجلی کے بل نہیں ادا کریں گے تو ایکچولی حکومت کو جو ریونیو آ رہی ہے بجلی کے بلوں سے وہ آدھی ہو گئی ہے. جی ہاں, ان کا ریکوری ریٹ 50% پہ آ گرا ہے کیونکہ بجلی کے بل اتنے مہنگے ہو گئے کہ لوگ اپنے بل ادا ہی نہیں کر سک رہے. لیں جی, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس والے یہ بتاتے ہیں کہ اتنی تیز مہنگائی کے نتیجے میں پاکستان کے اندر 78 to 82% اسمال اینڈ مڈل انٹرپرائزز جو ہیں ان کو بحران کا شکار ہونا ہی پڑے گا. وہ ہو سکتا ہے کہ تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں, کیونکہ بجلی کی قیمت اتنی جہاں مہنگی ہوگی, جہاں اشیاء کی قیمت اتنی مہنگی ہوتی چلی جائے گی, جہاں آپ کی کاسٹ بڑھتی چلی جائیں گی تو آپ کی منافع کی شرح گر جائے گی, اور منافع کی شرح جب گرے گی ریٹ آف کیپٹل ایکیومولیشن بھی گرے گا, جس سے اوور آل اکانومی جو ہے وہ اسٹیگفلیشن کی طرف جائے گی. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی انٹرپرائزز ہیں یہ سب سے زیادہ سفر کریں گی کیونکہ ان کے پاس کوشن کم ہوتا ہے, ان کے پاس پہلے بینک بیلنس کم ہوتا ہے, تو یہ اڑ جائیں گی. یعنی کہ آپ اندازہ کریں 80% چھوٹے کاروبار پاکستان کے اندر پائیڈ کی رپورٹ کے مطابق تباہ ہونے کی طرف جا رہے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے.
اب دوستوں میں آپ کو جو بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ہم محنتی نہیں ہیں. یہ سب چیزیں محض اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ہم بہت زیادہ کرپٹ ہیں. ہم ہیں, سب جانتے ہیں, پولیٹیشینز بہت کرپٹ ہیں, آپ جانتے ہیں ریاست کے اندر اوپر والے لوگ جو ہیں انتہائی کرپٹ ہیں, مگر محض اس وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی. یہ چیزیں اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ جمہوریت بڑا برا نظام ہے, یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ فوجی آمریت جب تھی تو تب بھی یہی پالیسیز اپنائی جا رہی تھیں, یہ آئی پی پیز والی پالیسیز ایکسیٹرا. یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ عمران خان ہے یا زرداری ہے یا نواز شریف آ جائے گا تو یا شہباز آ جائے یا فلانا انڈیویجول آ جائے یا فلانا انڈیویجول آ جائے, کیونکہ پالیسی فریم ورک ان تمام پارٹیوں کا بشمول فوج اور بشمول تمام سیاسی بڑی پارٹیوں کا, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اور پی ٹی آئی, تینوں کا جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل منسلک ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تینوں پارٹیاں, چاروں حکومتیں, جو فوج کی بھی حکومتیں ہیں, وہ بیسکلی انہی پالیسیز پر عمل درآمد کریں جو آئی ایم ایف ریکمینڈ کریں. اور یہ جو نیو لبرلزم ہے دوستوں, غور سے سننا, اکانومسٹ نے آپ کو کنونس کیا ہوا ہے کہ جی نیشنلائزیشن کی وجہ سے ہماری اکانومی خراب ہو گئی, مگر نیشنلائزیشن 1970 کے پیریڈ کے اندر تو اکانومی 4% سے گرو کر رہی تھی, اور اس کے بعد 1980 کی دہائی کے اندر بھی اکانومی 6% سے گرو کر رہی تھی, یعنی اکانومی بہت تیز گرو کر رہی تھی. اکانومی کا سلو ڈاؤن ہوا کب ہے؟ 1990 کی دہائی میں, یعنی کہ اس دہائی کے اندر جب ہم نے نجکاری کی, جب ہم نے لبرلائزیشن کی, جب ہم WTO کے ممبر بنے, اور اس وقت ہم نے اپنا ریٹ آف ٹیرف 46% سے گرا کر 8% پہ ہم لے آئے, اور جب ہم نے ڈی ریگولرائزیشن کی بینکنگ سیکٹر کی, اسٹیٹ بینک کو ہم نے جو ہے کنٹرول میں کر دیا اور پرائیویٹ بینکنگ کو آزاد کر دیا, فائنینشلائزیشن آف دی اکانومی ہوئی. یعنی کہ آپ غور کریں کہ جو پاکستانی اکانومی کا سلو ڈاؤن ہوا وہ ہوا ہی اس وقت سے جب سے ہم نے اوپن مارکیٹ یعنی فری مارکیٹ اکانومی اپنائی. اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, جو مرضی آپ کو جو بندہ کہتا رہے, ڈیٹا بالکل آپ کے سامنے ہے کہ 1990 کی دہائی کے بعد سے ہمارا سلو ڈاؤن ہوا, اور 1990 کی دہائی کے بعد سے ہم نے جو اکنامک پالیسی اپنائی وہ یہی پالیسی تھی جس کو نیو لبرلزم کہا جاتا ہے, جس میں نجکاری شامل ہے, جس میں ٹریڈ لبرلائزیشن شامل ہے, یعنی ٹیرف ڈیوٹی گرا دو, بیریئر گرا دو, کوٹاز ختم کر دو وغیرہ, اور جس کے اندر فائنینشیل سیکٹر کی ڈی ریگولرائزیشن شامل ہے, یعنی فائنینشیل سیکٹر بینکوں کو آزاد کر دیا گیا. اعداد و شمار سن لیجیے اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی کے اندر 3 مختلف بڑے قسم کے سیکٹر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جی لارج اسکیل سیکٹر, ایک ہوتا ہے سروسز, یا ایک ہوتا ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر, سروسز سیکٹر اور ایگریکلچر. اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر بھی جو سب سے امپورٹنٹ سیکٹر ہے وہ ہے لارج اسکیل انڈسٹری. جب کوئی ملک صنعتی ترقی کی طرف جاتا ہے اس کا لارج اسکیل انڈسٹری کا سیکٹر بڑھتا چلا جاتا ہے. جتنی ایڈوانس کنٹریز ہیں, امریکہ ہو یا یورپ کی کنٹریز ہوں, ان کے اندر لارج اسکیل انڈسٹری جو ہے وہی بیسکلی اکانومی کو ڈومینیٹ کرتی ہے. تو پاکستان کے اندر سنیے گا کہ 1990 کے اندر ایگزیکٹلی ہماری لارج اسکیل انڈسٹری تھی 15% آف GDP, یعنی ہماری کل آمدنی میں سے جو لارج اسکیل انڈسٹری آمدنی پیدا کرتی تھی وہ 15% تھی ہماری آمدنی کی. اب سرکار آج کے دن 15% میں برقرار رکھنا, کیا اس کو بڑھنا چاہیے تھا اگر انڈسٹریلائزیشن ہو, اگر نیو لبرل پالیسیز اتنی اچھی ہیں, اگر یہ نجکاری اتنی اچھی ہے, تو پھر یہ 15% سے 20% پہ 25-30% پہ آنا چاہیے تھا فگر, مگر نہیں, یہ 15% بھی مینٹین نہیں ہو سکا, یہ 15% سے 12% پہ آ گیا, یعنی کہ پہلے سے بھی ہمارے حالات برے ہو گئے. تو یہ وہ حقائق ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یعنی پاکستان کے اندر انفیکٹ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ سر آپ بری خبریں سناتے رہتے ہیں, اس کا آخر کار حل کیا ہے؟ حل اتنا کوئی مشکل نہیں ہے, مگر میں آپ کو ابھی مکمل حل نہیں بتاؤں گا, صرف کیونکہ آج کے لیکچر میں پاور سیکٹر پہ بات کر رہا ہوں, مہنگی بجلی پہ بات کر رہا ہوں, تو سب سے پہلے تو ذہن میں یہ بات رکھیں کہ بجلی کو سستا کرنے کا طریقہ کیا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, صرف 5 مختلف پالیسیز کو آپ نے چینج کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو امپورٹ کوٹاز لگانے پڑیں گے, لیٹر آف کریڈٹ کے ذریعے آپ کو امپورٹس کو کنٹرول کرنا پڑے گا, کیونکہ جب تک آپ کو بین الاقوامی خسارہ ہوگا اس وقت تک آپ کو بین الاقوامی قرضے بھی لینے پڑیں گے, اور جب تک آپ بین الاقوامی قرضے لیں گے اس وقت تک جو لوگ آپ کو قرضے دے رہے ہیں یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, ان کی آپ کو بات بھی ماننی پڑے گی, اور جب تک آپ ان کی بات مانیں گے تو اس وقت تک آپ اپنی پالیسی کے اندر تبدیلی نہیں لے کر آ سکتے, اور خاص طور پہ ڈالر کے ریٹ کو کم نہیں کر سکتے. اور جب ڈالر کا ریٹ کم نہیں ہوگا
تو آئل جو ہے وہ مہنگا آپ کو پڑے گا, کیپیسٹی پیمنٹس آپ کو بہت بھاری پڑیں گی, اور جب کیپیسٹی پیمنٹس آپ کو بھاری پڑیں گی تو آپ کا جو حکومتی خسارہ ہے وہ بھی کنٹرول میں نہیں آ سکے گا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پوری پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, یہ بین الاقوامی قرضوں سے نکلنے کے لیے اور ان کے ساتھ منسلک شرائط سے نکلنے کے لیے امپورٹ کوٹاز لگانے پڑیں گے. دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں پاکستان کے اندر نہیں, پوری دنیا اور تمام اکانومیز کے اندر نیچرل مونوپلیز ہوتی ہیں. ہم اکنامکس 101 میں یہ چیز پڑھاتے ہیں, اے لیول اکنامکس میں یہ بات پڑھا دیتے ہیں کہ کچھ چیزیں نیچرل مونوپلیز ہوتی ہیں, ان کی نجکاری کرنے کے نتیجے میں آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. پاور جو ہے وہ ایک نیچرل مونوپلی ہے, آپ اس کی نجکاری بھی کر دیں گے تو یہ اتنا بڑا سیکٹر ہے کہ چند لوگ ہی اس کو کنٹرول کریں گے, اور یہ اس کے اندر اس قسم کی آپ فری کمپٹیشن متعارف نہیں کروا پائیں گے جس کے نتیجے میں قیمتیں جو ہیں وہ گریں. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن, اٹس ناٹ پاسبل. لہٰذا پاور سیکٹر کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے آئی پی پیز کا آڈٹ ہونا چاہیے. جس طرح پہلے یہ کیپیسٹی پیمنٹس میں ہمیں اوور چارج کرتے رہے, 2020 میں بھی یہ پکڑے گئے تھے اس حوالے سے, آج بھی ان کا آڈٹ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ان کے آڈٹ کے بعد ان سے یہ کہا جائے کہ یہ تمام کیپیسٹی پیمنٹس اور یہ جو ساری پالیسی ہے اس پہ پارلیمنٹ بیٹھے, سینٹ بیٹھے اور اس پالیسی کو مکمل طور پہ تبدیل کرے, اور یہ کہے کہ اس قسم کی انکریڈبلی ہائی کیپیسٹی پیمنٹس حکومت پاکستان نہیں ادا کرے گی, نہ ادا کر سکتی ہے اور نہ ادا کرے گی. اس پر ری نیگوسیشن کی جائے, اور اگر آئی پی پیز ری نیگوسیشن سے انکار کرتی ہیں تو پھر حکومت پاکستان کے پاس یہ آپشن ہونا چاہیے, یہ وہ آپشن ٹیبل پہ رکھیں کہ ان کمپنیز کو نیشنلائز کیا جائے. نیشنلائزیشن کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں, صرف یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ پراپرٹی ضبط کر لیتے ہیں. آپ نیشنلائزیشن کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کو ایک لانگ ٹرم بیسس پہ واپس خرید بھی سکتی ہے. ایکوٹی پیمنٹس وغیرہ تو پہلی حکومت پاکستان 70% کر چکی ہے, بٹ حکومت پاکستان جو ہے ان کو اوور دا لانگ ٹرم تھوڑے تھوڑے پیسے ادا کر کے خرید بھی سکتی ہے, ان کو فورس کر سکتی ہے. اور 22 وہ آئی پی پیز جو ایل این جی والی بجلی بناتے ہیں اور امپورٹڈ کول سے بجلی بناتے ہیں اور فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں, جو انوائرمنٹ اور ماحول کے لیے بھی بہت ہی نقصان دہ ہے, ان کو تو فوری طور پہ بند ہی کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ اکنامک یونٹ ہے ہی نہیں, انوائرمنٹ کے لیے بھی بہت برے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کی اکانومی آپ کو بتایا آئل ڈیپینڈنٹ ہے. 25% جو ہے وہ ہم تیل, جو ہمارے امپورٹس ہیں وہ تیل کے امپورٹس ہیں. ایک تو ان آئل کی کنزمپشن کو کم کرنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کو امپروو کریں بھائی جان. جہاں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہوگا وہاں تیل کی کنزمپشن تو بہت ہائی ہوگی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے آپ کو. دوسرا, ریلوے سسٹم کو امپروو کریں. آپ نے روڈ ٹرانسپورٹ پہ سارا پیسہ لگا دیا ہے اور این ایل سی کو سارے ٹھیکے پکڑا دیے, ریلوے سے لے کے اسے ریلوے بھی ڈوب گیا ہے. این ایل سی سے ٹھیکے واپس لیں, ریلوے کو ٹھیکے دیں. ریلوے جو ہے وہ سستا یہ سارا کام کر سکتا ہے, ریلوے کا پبلک سیکٹر بھی ریوائیو ہوگا اور جو بوجھ ہے حکومت پر وہ بھی کم ہوگا. آئل کا بوجھ بھی کم ہوگا پوری اکانومی پر, حکومت پر بوجھ بھی کم ہوگا کیونکہ ریلوے کا خسارہ کم ہوگا, روڈ سڑکیں جو ہیں ان پہ بھی کنجیشن کم ہوگی. اٹس اے ون ون سولوشن. صرف آپ نے جو پالیسی اپنائی ہے پرائیویٹ ہر چیز کو کر دینے کی اور اسی وجہ سے روڈ کو پریفر دینے کی رادر دین ریل, اس سے تباہی ہوئی. تو آئل کی اس طرح سے جو کا استعمال ہے اس میں بھی اکانومی آئے گی, وہ بھی بہتر طریقے سے استعمال ہوگا. اور پھر سستا تیل حاصل کرنے کے لیے سرکار آپ ایران پاکستان جو پائپ لائن ہے اس کو مکمل کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاپی پائپ لائن ہے, جو ترکمنستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا والی پائپ لائن ہے, وہ بھی انڈیا تک پہنچائیں. اس میں زیادہ کوڑ مغز ہونے کی ضرورت نہیں کہ انڈیا کو ہم نہیں پہنچائیں گے, روس سے ہم تیل نہیں خریدیں گے, ایران سے ہم تیل نہیں خریدیں گے. وی آر ڈیسپریٹ, اور اگر ہم تیل خریدیں گے ہمیں سستا تیل ملے گا, تقریباً 20 سے 25% سستا تیل, سستی گیس وغیرہ ملے گی, اور وہ آگے آپ مزید لوگوں کو بیچ سکتے ہیں, انڈیا کو بیچ سکتے ہیں, اس میں سے بھی آپ کو مزید منافع ملے گا. اس کے بعد یہ کہ یہ سب کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے ٹرانسمیشن میکانزم نہیں ٹھیک کرنا. یہ ٹرانسمیشن لائنیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ کی کیپیسٹی نہیں, آپ بجلی بنانے میں جتنے مرضی ماہر ہو جائیں اور آپ اگر بجلی پہنچا ہی نہیں سکتے صارفین تک تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سرکار انویسٹمنٹ ان ٹرانسمیشن میکانزم اس وقت انتہائی ضروری ہے. یہ چوتھی بات ہو گئی. اور آخری بات یہ ہو گئی کہ پاور جنریشن کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے لیے آپ وہ بھول جائیں بھاشا ڈیم جو آپ سے نہیں بنایا جانا, اور اگر آپ کربلا ڈیم بنائیں گے تو پاکستان ہی سارا ٹوٹ جائے گا. مگر کئی سارے چھوٹے ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں, کئی سارے چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں, اور ان کا دو فائدے ہیں ان کے.
ایک تو یہ کہ بجلی پروڈیوس کریں گے. ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ڈیم آپ بنائیں, ایک چھوٹی سی ٹربائن آپ بنائیں, وہ ایک پنڈ کے لیے بہت ہو. ہر پنڈ اپنا ٹربائن بنا سکتا ہے. اب تو یہ ٹیکنالوجی اتنی سستی ہو چکی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ڈیمز وغیرہ ہیں یہ ₹7 پر یونٹ الیکٹریسٹی بناتے ہیں, اتنی سستی یہ بجلی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹا ڈیم اتنا اکنامیکل نہیں ہوگا جتنا بڑا ڈیم ہے ان ٹرمز آف پر یونٹ الیکٹریسٹی کاسٹ, مگر پھر بھی وہ بہت زیادہ سستا ہوگا LNG اور کوئلے اور فرنس آئل والی بجلی سے. تو چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں. اس سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں فلڈز کے اندر کتنے لوگوں کی تباہی ہوئی, پاکستان کی کتنی تباہی ہوئی, ملینز آف لوگ جو ہیں وہ غربت سے اتر آئے. 1 کروڑ بندہ جو ہے فلڈز کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے غربت کی لکیر سے نیچے گر گیا. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہمیں بتا رہی. جب آپ کے چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہوں گے, جب آپ کے چھوٹے چھوٹے واٹر انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, تو آپ بجلی بھی بنا سکیں گے اور آپ واٹر کو بھی کنٹرول کر سکیں گے. اگر آپ کو یہ سولوشنز پسند آئیں تو کل ہمارے ساتھ شامل ہوئیں. لاہور کے اندر میں چیرنگ کراس پہ ہوں گا شام 5 بجے. ہر شہر کے اندر اس طرح پروٹیسٹ ہوگا. آپ آن لائن بھی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. آواز اٹھائیں, ان IPPs کی آڈٹ کرائیں. ان IPPs کو کیپیسٹی پیمنٹس نہیں دینی. اگر یہ بات نہیں مانتے تو ان کی نیشنلائزیشن کی جائے. آواز اٹھائیں کہ پاکستان کو اس ڈیٹ ٹریپ سے ہم نکالیں. ہم لیٹر آف کریڈٹ کے ذریعے اور امپورٹ کوٹاز کے ذریعے اپنا بین الاقوامی خسارہ کنٹرول کریں اور پاکستان کو آزاد کریں. آواز اٹھائیں کہ کچھ چیزیں نیچرل مونوپلیز ہوتی ہیں سرکار, ان کو نجی نہیں کیا جاتا, ان کو آپ کو حکومتی تحویل میں ہی لینا ہوتا ہے, سرکاری تحویل میں ہی لینا ہوتا ہے, پھر ہی وہ چل سکتے ہیں. آواز اٹھائیں کہ پائپ لائنز بنائی جائیں تاکہ ہمیں سستا تیل ملے. آواز اٹھائیں کہ ٹرانسمیشن میکینزم پہ انویسٹمنٹ کی جائے تاکہ بجلی جو بن رہی ہے وہ ہم تک پہنچے تو صحیح. آواز اٹھائیں کہ واٹر انفراسٹرکچر اور ایسی ٹیکنالوجی, سولر ٹیکنالوجی کی طرف ہم بڑھیں جو کہ سستی بھی بجلی بنائے اور اوپر سے انوائرمنٹ کے لیے بھی بہتر ہو. آئیے, اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آتا ہے تو بائیں بازو کا ساتھ دیں, لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کا ساتھ دیں, تاکہ ہم اس مسائل سے پاکستان کو معاشی طور پہ آزاد کر سکیں, ان مسائل پر قابو پا سکیں. اور اصل لڑائی, سب سے بڑی تاریخی لڑائی آج پاکستان کی ہے یہ کہ ہم سیاسی طور پہ آزاد نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم معاشی طور پر آزاد نہیں ہوتے. معاشی آزادی کی لڑائی, جس طرح 1947 کے اندر ہم نے برٹش حکومت کے خلاف لڑائی لڑی کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں سیاسی اعتبار سے, آج ہمیں وہی اسی قسم کی لڑائی لڑنی پڑے گی کہ ہم معاشی طور پہ آزاد ہوں اس بین الاقوامی نظام سے جس نے پاکستان کو معاشی غلامی کے اندر جکڑ دیا ہے. بہت شکریہ.